ہوتی جس کے آنے کا ہدف کچھ اور ہوتا تو وہ ایسا کرتی. جو زمین پہ اسی لیے آئی ہے کہ اسلام پر اس کی ضرورت ہے, شریعت محمدی پر اس کی ضرورت ہے. وہ سیدہ روک تو نہیں سکتی ہے, لیکن عزیزان ایمان پھر جو مسلمان ہے, جس کے پاس اسلام ہے, جس کے پاس شریعت ہے, اسے اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ پھر ایسی بیوی کی وقت شہادت ہو, ایسی بیوی کی وقت ایسی بیوی کا وقت مصیبت ہو تو کم سے کم آ کے اس بیوی کی مصیبت میں شریک تو ہو جاؤ. کیا دیا ان مسلمانوں نے؟ نہیں عزیزان ایمان, پیغمبر اسلام کو خدا حکم دے رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہتے, اجر رسالت کے طور پہ تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو. عزیزان ایمان, بیوی سیدہ کی محبت, اپنے اہل بیت کی محبت نبی مان رہے ہیں, اب تو دے دو. لیکن تاریخ اتنی پلٹ گئی کہ وہ نبی کہ جس نے حکم محبت دیا, بڑا اچھا کسی نے جملہ کہا کہ پیغمبر اسلام نے جتنی تاکید اہل بیت سے محبت میں کی تھی, اس کے بعد جو مظالم ہوئے, اگر نبی اہل بیت پہ ظلم کی تاکید کرتے تو پھر ذرا ظلم نہ ہوتا. اتنی محبتوں کی تاکید کے بعد کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ بیوی سیدہ حق غصب کیا جا رہا ہے, خاموش, دروازہ گرایا جا رہا ہے, کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کیا, لیکن کیوں کیا؟ وہ میں اپنی بات کو تمہیدی گفتگو ختم ہو گئی میری. کیوں کیا بیوی سیدہ نے ایسا؟ مولائے کائنات نے اتنے مسائل کیوں جھیلے؟ عزیزان ایمان, وجہ صرف اتنی ہے کہ جو حقیقی صاحبان فضیلت ہوا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مصیبتوں سے فضیلتیں کم نہیں ہوتی. یہ اہل بیت ہیں, اہل بیت یہ حقیقی صاحبان فضیلت ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں دشمنیاں خریدی جاتی ہیں تو فضیلتیں بڑھتی ہیں. کائنات میں دو طریقے کے صاحبان فضیلت ملیں گے عزیزان ایمان. ایک وہ کہ جن سے فضیلتیں چپکائی گئی ہیں, جن سے فضیلتیں لا کر کے جوڑی گئی ہیں, جن سے فضیلتوں کو لا کے ملایا گیا ہے. لیکن عزیزان ایمان یہ یاد رکھیے گا کہ جن سے فضیلتوں کو جوڑا جاتا ہے, جن سے فضیلتوں کو ملایا جاتا ہے, ان کے یہاں فضیلتوں کا اثر نہیں پایا جاتا. لیکن جو صاحبان فضیلت, حقیقی صاحبان فضیلت ہوا کرتے ہیں, ان کی فضیلتوں میں اثر پایا جاتا ہے, ان کی فضیلتوں میں تاثیر پائی جاتی ہے. اسی لیے پیسے کے نام پہ, دولت کے نام پہ, سرحد کے نام پہ, حکومت کے نام پہ کوئی ایک حملہ ہے, کوئی کچھ دن کو لیے, کچھ لمحات کے لیے, کچھ عرصے کے لیے کوئی فضیلت کسی کو دے کے اس کی تعریف کروا لے گا, لیکن زمانہ گزر جائے گا, لوگ بھول جاتے ہیں. مگر جو حقیقی صاحبان فضیلت ہوتے ہیں ان کی فضیلتیں زمانے کے محدود زمانے کے دائرے میں محدود نہیں ہوا کرتی. زمانہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کی فضیلتیں آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ دیکھیں ہر دور میں اپنے اپنے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے یا نہیں؟ ان بادشاہوں کو جتنے القاب ملے وہ ان کے زمانے تک, اس کے بعد کوئی لقب نہ ملا. لیکن جو صاحبان فضیلت حقیقی ہوتے ہیں ان کی فضیلتوں کو کوئی گم نہیں کر پاتا. بنی امیہ اور بنی عباس کی بھی تاریخ پڑھ لیجیے. جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں ان کو بھی ان کے نام یاد نہیں ہیں. لیکن جو حقیقی صاحبان فضیلت, اپنوں کی بات کیا کریں, غیروں نے بھی ان کی فضیلتوں کا قصیدہ پڑھا.
نہیں عزیزان ایمان، جو ان صاحبان فضیلت سے قریب ہو کے ان سے فضیلتوں کو جنہوں نے کشف کر لیا، جائیے دنیا سے پوچھئے ابن داد کا نام لوگوں کو یاد نہیں ہے مگر میسر تمام کی تاریخ یاد ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم سے سوال کیا جاتا ہے آپ عام لوگوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ذکر کروایا نہیں جاتا، ذکر ہو جاتا ہے۔ اس قابل بنا لو کہ تاریخ انہیں یاد رکھے، فضیلتوں کے اعتبار سے یہ یاد رکھیے گا، یہ پورا حقیقی فلسفہ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے لہذا کم الفاظ میں گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ پورا فلسفہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دشمنیاں خریدو، فضیلتوں کو ترقی ملتی ہے، صاحبان فضیلت بنو گے، لیکن اگر مصیبتوں سے فرار تیار کرو گے تو صاحبان فضیلت نہیں بن سکتے۔ تاریخ اگر پلٹ کے دیکھیے، مولائے کائنات، فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح احد، فاتح بدر، یہ ساری فضیلتیں مولائے کائنات کے حصے میں کیوں آئی؟ کیوں آ گئی یہ فضیلتیں؟ آج آپ یہ فضیلتیں کیوں دوہرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے علی نے مصیبتوں کو گلے لگایا تب صاحب فضیلت بنے۔ بھئی اگر علی بھی میدان سے فرار اختیار کر جاتے تو علی کو بھی کوئی فاتح خیبر نہ کہتا۔ اللہ کی راہ میں یہ جانتے ہیں کہ جتنی فضیلتیں، جتنی مصیبتیں خریدی جاتی ہیں اتنی ہی فضیلتیں بڑھتی ہیں۔ جب مصیبتوں کو گلے لگاتے ہیں صاحب فضیلت بنتے جاتے ہیں۔ شرط اتنی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اللہ کی راہ سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان ایمان، یہی ایک سلسلہ ہے جس کو آپ اٹھا کے اگر دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں مصیبتوں کو خریدا وہ صاحب فضیلت بن گیا، اور جب صاحب فضیلت بنتا ہے اللہ کی راہ میں جب مصیبتوں کو خریدتا ہے تو پھر فضیلتیں چپکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ فضیلتیں خود اس تک پہنچتی ہیں، فضیلتیں خود اس تک پہنچتی ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جب جناب ابو ذر نے اللہ کی راہ میں مصیبتوں کو خریدا، روضہ گئے، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ جب شہادت ہوئی تو پھر کیا جناب ابو ذر کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا؟ کوئی نہ تھا، کسی نے روکا نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ انتقال کے بعد اصحاب علی اور اصحاب رسول کا لشکر پہنچا اور پہنچ کے غسل و کفن کیا۔ ایک فضیلت ملی یا نہیں؟ چونکہ اللہ کی راہ میں مصیبت کو خریدا تھا لہذا فضیلت یوں ادا ہوئی کہ دور رہنے کے باوجود، مدینے سے دور ہونے کے باوجود، روضہ جیسی جگہ ہونے کے باوجود اصحاب رسول نے پہنچ کے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ وہ تاریخ کو ذرا سا آئینہ پلٹ کے دیکھیے، جناب ابو ذر چونکہ اللہ کی راہ میں فضیلت خریدنے نکلے تو فضیلت ان تک پہنچی، جنازہ بے گور و کفن نہیں رہا۔ جو صاحبان شریعت، جو صاحبان اسلام تھے وہ وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جناب ابو ذر کو غسل و کفن دیا گیا، ان کا جنازہ دفن کیا گیا۔ لیکن عزیزان ایمان، ایک شخص مدینے میں دنیا سے گیا، لیکن تاریخ سے پوچھئے اصحاب موجود تھے، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے موجود تھے، یہ کوئی چکیل میدان نہ تھا
تاریخ اگر کوئی یہ کہے کہ تو پھر یہی تو حسین کے ساتھ بھی ہوا، تو پھر بس فرق اتنا ہے کہ حسین کے ساتھ اختیاری مرحلہ نہیں تھا، وہاں پہ چونکہ رسول اسلام کے نواسے نے شہادت حاصل کر کے، یہی تو مصیبتیں تھیں جس کو حسین خریدنے نکلے تھے۔ ابھی تو حسین ان فضیلتوں کو خرید رہے تھے، پھر جب فضیلتیں خرید لی تو اب تاریخ گواہ ہے کہ پھر عالم یہ ہوا کہ ایسی فضیلتیں عطا ہوئی ان مصیبتوں کے بعد کہ قیامت تک اب سب کو واجب قرار دے دیا گیا، مستحب بنا دیا گیا کہ تم جاؤ جا کے اس کی زیارت کرو، کہ جس کی قبر بنانے والا کوئی نہ تھا، جس کو غسل دینے والا نہ تھا، جبکہ صاحب ایسے افراد موجود تھے کہ جو غسل دے سکتے تھے، کفن پہنا سکتے تھے، لیکن چونکہ انہیں زبردستی روکا گیا تھا، لیکن مدینے میں کسی کو زبردستی روکا نہیں گیا تھا۔ عزیزان ایمان، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں اگر مصیبتوں کو خریدو گے تو فضیلتیں ملتی ہیں، فضیلتیں ملتی ہیں۔ اب دنیا کے افراد جو آج فضیلتوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھنا کسی سے کوئی فضیلت چھین نہیں پاتا، کسی سے کوئی فضیلت چھین نہیں پاتا، چونکہ یہ خدا کی راہ میں محنتیں کرتے ہیں، لہذا ان کی فضیلتیں کشتربان ہوا کرتی ہے۔ کوئی شیخ توسی کو کبھی بھلا نہیں سکتا، کوئی مقدس عطاویلی کو بھلا نہیں سکتا، کوئی شیخ صدوق کو بھلا نہیں سکتا، کوئی آیت اللہ خوئی کو بھلا نہیں سکتا۔ یہ جو مرجعیت کا سلسلہ ہے کوئی شیخ انصاری کو بھلا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بھلا سکتا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آدامن پہ فضیلتیں چپکائی نہیں ہے، مصیبتوں کو خریدا ہے تو صاحب فضیلت بنے ہیں۔ آج کہہ دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں ہم امام کی تقلید میں، ماشاء اللہ ہم امام کی تقلید میں، آپ امام کی تقلید میں ہیں، یعنی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہوگا، ضرورت پڑے گی تو امام کے پاس جائیں گے، جا کے واپس آئیں گے۔ عزیزان ایمان، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ چون کے رکھ دیا، اس لیے کہ یہ جس سے خطاب کر رہا ہے بس وہ سمجھے گا۔ آپ ذہنیت کو پہچان لیجیے عزیزان ایمان، بس دو ذہنیت ملی، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، پھر کیا کریں گے؟ کہ جن کو خطاب کیا ہے قرآن نے وہ اہل بیت ہیں، وہ وہی سمجھ سکتے ہیں قرآن۔ میں نے کہا اچھا، پوری جگہ قرآن صرف اہل بیت کو خطاب کر رہا ہے، وہ وہی سمجھ سکتے ہیں؟ ارے کیا بات کر رہے ہو؟ اگر صرف وہی سمجھ سکتے ہیں تو قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ افلا یتفکرون فی القرآن افلا یتدبرون فی القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا قرآن اہل بیت سے کہہ رہا ہے؟ کیا قرآن اہل بیت سے یہ خطاب کر رہا ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ڈائریکٹ مسائل اہل بیت سے لیں گے، یعنی بیچ کے سارے وسیلے ہمیں نہیں چاہیے، ذہنیت کو ذہنیت سے ملا لیجیے گا۔ کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں لیں گے، قرآن کافی، کوئی کہہ رہا ہے ہم قرآن کو نہیں لیں گے، اہل بیت کافی۔ ارے جب کے بغیر وسیلے کے نہ قرآن کافی ہوگا نہ اہل بیت۔ پوری توجہ عزیزان ایمان، بہت اہم بات کہہ کے جا رہا ہوں، بغیر وسیلے کے تم اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اہل بیت تک پہنچنے کے لیے بھی معرفت شرط ہے۔ ہر شخص اہل بیت تک یوں ہی نہیں پہنچ سکتا،